بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام وشک علی اربع شعب علی التماری والحول والتردد والاستسلام۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں حسب دستور سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ حمام میں متقین کے صفات میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی وہ شخص ہے کہ جو با کمال، صاحب کمال، صاحب فضیلت، فضائل و فضیلت سمجھتے ہوں گے۔ بعض اوقات ہمارے جوان سکسیز ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے کامیاب لوگوں کی زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اچھی چیز ہے کامیاب لوگوں کی زندگی کو اسٹڈی کرنا اور اس میں سے وہ راز نکالنا کہ جو کامیابی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ اور ان چیزوں سے بچنا کہ جن سے انسان ناکام ہوتا ہے، یہ انسان کے لیے بہت کام کی چیز ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے جوان سکسیز لوگوں کی زندگی سے وہ چیزیں لیتے ہیں کہ جن کا کامیابی اور ناکامی سے کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ مثلا فلاں صاحب اتنا کامیاب ہیں تو وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں؟ کپڑے کوئی بھی انسان پہنے گا، کپڑے پہننے سے کامیابی اور ناکامی نہیں آتی۔ ان کی ہیئر کٹنگ کیسی ہے، بال کے انداز کیا، کوئی اس بال کے انداز سے کامیابی اور ناکامی انسان کو نہیں ملتی۔ کسی کے سر پہ بال ہوں، بہت گھنے بال ہوں، نہ ہوں، کم ہوں، اس سے انسان کامیاب و ناکام نہیں ہوتا۔ کھاتے کیسے، چلتے کیسے، ان چیزوں سے انسان کے کامیابی و ناکامی کا تعلق نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں، وہ صفات ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ کتنا بہتر ہو کہ اگر یہی صفات ہم کو کائنات کے کامیاب ترین شخص کی زبانی سننے کو مل جائے، اس کی تو پھر کوئی مثال بھی نہیں ہے، اس کا کوئی جواب بھی نہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، یہ خطبہ حمام ہم نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا، آج تھوڑا سا اس کے بارے میں پیش کر دیں۔ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ جس کا نام خطبہ حمام ہے، حمام بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ مولا کے ایک صحابی تھے، بہت ہی متدین، نیک، متقی صحابی، ان کا نام حمام تھا۔ وہ آئے مولا کے پاس کہ مولا تقوی سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے، متقین کے صفات سے متعلق۔ تو مولا نے 2 جملے میں تقوی سے متعلق کچھ ان کو نصیحت کی اور کہا، سفارش کی، ان سے کہا۔ وہ مطمئن نہیں ہوئے تو مولا نے کہا کہ پھر رکو۔ حمد و ثناء پروردگار کر کے مولا کائنات نے متقین کے صفات بیان کرنے شروع کیے۔ جہاں سے مولا نے متقین کے صفات بیان کیے، سب سے پہلی چیز جو مولا نے ارشاد فرمائی کہ متقی وہ شخص ہے کہ جو بافضیلت و صاحب کمال۔ ناکام آدمی، انسکسیز آدمی مکمل متقی نہیں ہے۔ اسلام کی نگاہ میں متقی، ہماری نگاہ میں تو متقی وہ ہے کہ جو کسی سے کوئی ربط ہی نہ رکھتا ہو، کہ کسی کونے میں پڑا ہو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم سے کوئی مطلب نہیں، کھانا کھایا نہیں کھایا، اچھا کھایا خراب کھایا، کپڑے اچھے ہیں برے ہیں، پھٹے ہیں گندے ہیں، ہے نا۔ جو آدمی جتنا دکھنے میں تھوڑا سا بیکورڈ ٹائپ کا دکھائی دے، ہم اس کو اتنا ہی بڑا شریف و متقی سمجھتے۔
اسلام کی نگاہ میں متقی یہ نہیں ہے. اسلام کی نگاہ میں تقوی یہ ہے کہ انسان سکسیس زندگی گزار رہا ہو، کامیاب زندگی، با فضیلت انسان ہو، دوسرے لوگ دیکھ کے اس کو اچھی رائے دیں، اچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھیں، وہ صاحب تقوی ہے. سب سے پہلا لفظ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ جو صفات اس میں بیان کیے گئے ہیں متقین کے، چونکہ بہرحال خطبے میں یہ حکم و تاکید ہے کہ تقوی پروردگار سے متعلق گفتگو کی جائے، تو اگر یہی تقوی مولا کی زبانی ہو تو کیا بہتر. ہم لوگوں کا کام بھی کچھ اور نہیں ہے، ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ائمہ کی باتوں کو، ائمہ کی سیرت کو، ائمہ کے پیغاموں کو آپ تک پہنچانا. اپنی طرف سے کوئی چیز ہم پیش نہیں کر سکتے، نہ ہم کو اختیار ہے اور نہ ہی صحیح ہے اور نہ ہی جائز ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تقوی اس آدمی میں ہوتا ہے کہ جو کامیاب. اب آپ اس کو اگر تھوڑا سا گہرائی میں جائیں اور دقت سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اور کامیابی کا پکا ساتھ. کامیاب انسان کو متقی ہونا چاہیے اور متقی کو کامیاب ہونا چاہیے. اب جب یہاں پہ بات پہنچی کہ کامیاب انسان کو متقی ہونا چاہیے، تو اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن تقوی دور دور تک ان کی زندگی میں کہیں نہیں دکھائی دیتا. آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے ہو گیا، بغیر تقوی دیکھیے وہ کامیاب ہے. سوال اس بات کا ہے کہ کامیابی کہتے کس کو ہیں. سوال اس بات کا ہے کہ کامیابی کہتے کس کو ہیں. ایک چور بھی جب چوری کرنے جاتا ہے اور اگر بغیر پکڑے واپس آ گیا تو کہتا ہے ہم کامیاب ہو کے لوٹے. تو کیا زندگی کی کامیابی چوری کر لینے میں؟ ایک جیب کترا جب چاہتا ہے جیب کاٹنا اور جیب کاٹ لے اور کوئی اس کو نہ پکڑ پائے تو کہتا ہے دیکھیں ہم کامیاب ہو گئے. اپنی لائف میں وہ کامیاب ہے نا. ہر فن کا نام کامیابی نہیں ہے. وہ چیز کی جو انسان کی زندگی کو فلاح و بہبود کی طرف لے جائے، وہ چیز کی جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب بنائے، وہ چیز کہ جس کو صاحب عقل کہے کامیابی ہے. چوروں کے درمیان چور جتنا ماہر ہوتا ہے اتنا بڑا کامیاب ہوتا ہے، لیکن عام آدمی کے بیچ میں وہ کامیاب نہیں ہے کہ نہیں؟ لہذا صاحبان عقل کی جو معیار بنتے ہیں سماج کا، وہ جس کو کامیاب کہیں وہ کامیاب ہے. ہر آدمی کامیاب نہیں ہے. ورنہ بہت سے ایسے دنیا میں غلطیاں اور گناہ ہیں کہ جن کے کرنے والے اپنے فن کے ماہرین کو کامیاب سمجھتے ہیں. اب اس کا نام کامیابی نہیں اور نہ ہی یہ فضیلت ہے. جیسے ہم نے مثال دی کہ اب کوئی انسان ماہر چور ہے تو چوروں کے درمیان اس کی یہ فضیلت ہے کہ بڑی صفائی سے. ماہر جیب کترا ہے تو بڑی فضیلت ہے، صاحب اس کا ہاتھ بڑا صاف، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے اور جیب کاٹ لیتا ہے. یہ فضیلت ہے ان کے درمیان. لیکن کیا در واقع اس کو کوئی فضیلت شمار کرے گا؟ کوئی اس کو فضیلت کہے گا؟ حقیقت میں آپ میں سے کوئی اس بات پہ راضی ہے کہ اس کو فضیلت کہے؟ جب ہم اس کو فضیلت نہیں کہہ سکتے ہیں تو پھر کیسے ایک متکبر کو، اس کے تکبر کو فضیلت کہہ سکتے ہیں؟ کیسے ہم بہترین گانا گانے کو فضیلت کہہ سکتے ہیں؟ کیسے ہم بہترین ڈانس کو فضیلت کہہ سکتے ہیں؟ کیسے ہم بہت زیادہ مال کے پیچھے زندگی کو وقف کر دینے کو فضیلت کہہ سکتے ہیں؟ پھر ہر فیلڈ میں آئیے نا. اس میں پھر پارٹی بازی اور مطلب پرستی نہیں ہونی چاہیے. پھر فضیلت وہ ہوگی کہ جس کو ام الفضائل فضیلت کہے، کہ جس کو ابو الفضائل فضیلت کہے، کہ جو واقعی با فضیلت لوگوں کے درمیان میں وہ فضیلت جس انسان کے اندر آ جائے گی وہ انسان کامیاب ہوگا. اور یقین مانیے کہ یہ فضیلت بغیر تقوی کے نہیں آ سکتی، اور جس میں یہ فضیلت آ جائے وہ تقوی سے الگ نہیں رہ سکتا. انسان نے کامیابی کو تقوی کے ذریعے سے انسان کو حاصل کرنا ہے، اور خداوند متعال نے کامیابی کے راستے کو تقوی کے ذریعے سے بنایا. کیونکہ مولا کہہ رہے ہیں، مولا کی بات یقیناً نفی تلی ہوتی ہے، من و عن، ایک ایک نقطہ صحیح ہوتی ہے. آج ہمارے جوان ایسے لوگوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، وہ بہت اچھا سنگر، وہ بہت اچھا ڈانسر، بہت اچھا ہے، اب جو بھی فیلڈ ہے جس کے جو بھی وہ، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے کہ جس کو خدا اور خدا والے، جس کو امام وقت، جس کو امیر المومنین، جس کو امام المتقین، جس کو ہمارا امام، جس کو وہ کی جو آئیڈیل ہے کل ہے، ہر فیلڈ کا آئیڈیل، وہ جس کو کہے کہ یہ کامیابی ہے وہ کامیابی ہے. اور وہی انسان کے تقوی کے راستے سے اس کو ملے گی. آئیے جس حدیث شریف کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، مولا کائنات کا کلمہ قصار، ایمان کے صفات، کفر کے صفات یا ایمان کے شعبے اور کفر کے شعبے. اس کے بعد ہماری گفتگو پچھلے ہفتے سے شک کے شعبوں میں شروع ہوئی.
مولا کائنات نے فرمایا کہ شک کے 4 شعبے ہیں، شک 4 پلر پہ، 4 ستون ہیں شک کے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی پچھلے ہفتے وہ کٹ حجتی، تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ مولا کائنات نے 3 چیز اور پیش کی، خوف، حیرانی اور اپنے آپ کو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا۔ آج ہماری گفتگو خوف پہ ہونی ہے۔ یاد رکھیے کہ شک کا دوسرا شعبہ یا دوسرا پلر یا دوسری برانچ جو ہے وہ ہے خوف۔ انسان کے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے، خوف صرف خوف پروردگار ہونا چاہیے۔ خوف خدا کے علاوہ کوئی خوف انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور خوف خدا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ پھر انسان دوسروں سے نڈر ہوتا ہے۔ خوف خدا، اب دیکھیے جنگ کے میدانوں میں جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا تھا وہ ذات کی جب مسلح پہ آتی تھی تو لرزتی تھی، چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، ہے کہ نہیں؟ مولا کے فضائل میں آپ نے یہ ساری چیزیں سنی ہوں گی، معلوم بھی ہوں گی آپ کو کہ جب مولا وضو کے لیے بیٹھتے تھے تو چہرہ بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ۔ مسجد میں آتے تھے، مسلح پہ آتے تھے تو حالت بدل جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ڈرتے، جس کے سامنے اب جا رہے ہیں اس سے ڈرتے، یہ خوف خدا ہے۔ لیکن یہی علی جب میدان جنگ میں آتے تھے تو لوگ علی سے ڈرتے تھے، پھر علی نہیں ڈرتے تھے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو مسلح پہ نہیں ڈرتے تھے، وضو میں نہیں ڈرتے تھے، مسجدوں میں نہیں ڈرتے تھے، نمازوں میں نہیں ڈرتے تھے، وہ جب میدان جنگ میں آتے تھے تو بھاگتے تھے، چونکہ وہاں نہیں ڈرتے تھے تو یہاں ڈرتے۔ لہٰذا دنیا والوں کا خوف اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں خوف خدا میں کمی، یا شاید نہیں ہے خوف خدا۔ مولا خوف کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ سامنے کی چیزوں سے ڈرتا رہے گا وہ الٹے پاؤں پیچھے ہی ہٹتا رہے گا۔ جو بھی سامنے کی چیزوں سے ڈرے گا وہ ہمیشہ، اب دیکھیے مسلمانوں کے جو اس وقت عالم اسلام کے جو حالات ہیں، دنیا میں جو حالات ہیں، یہ حالات بہترین عکاسی کرتے ہیں مولا کے اس جملے کی۔ آج ایک مسلمان مارا جا رہا ہے تو دوسرا مسلمان ڈر کے گھر میں بیٹھا ہے چوہوں کی طرح، ہمت نہیں کہ بولے، خوب چونکہ نہیں بول رہا دوسرا بھی مارا جا رہا ہے، تیسرا نہیں بول رہا ہے۔ قرآن جلانے کی دھمکی آئی، ہم چپ بیٹھے رہے، جلا بھی دیا گیا، ریپیٹ بھی ہوا، ہے کہ نہیں؟ یہ انسان کے شک کی دلیل ہے، یہ خوف انسان کے شک کی دلیل ہے۔ جتنا انسان میں یقین زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی دنیا والوں کا ڈر کم ہوتا ہے اور خوف خدا زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا انسان میں شک زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے ہاں خوف خدا کم ہوتا ہے، دنیا والوں کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ میدان جنگ سے بھاگنے والے وہ تھے کہ جن کے پاس یقین نہیں تھا، ایمان کامل نہیں تھا، ناقص بھی نہیں تھا بعض لوگوں کے پاس، تو اس لیے وہ میدان سے بھاگتے تھے۔ آج بھی جو انسان عالم اسلام کے میدانوں سے بھاگ رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا یقین کامل نہیں ہے، اس کے پاس یقین نہیں ہے، شک ہے۔ اگر ہم کو قرآن کے بارے میں پکا یقین ہو، شک نہ ہو، تو کیا وجہ تھی کہ قرآن جلتا رہا مسلمان دیکھتا رہا؟ کیوں مسلمان کی ہمت نہیں پڑی کہ آگے بڑھے؟ آج دنیا میں مسلمان اتنی آسانی سے گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، یہ مسلمان خود چپ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کہ اس کو یقین نہیں، شک ہوتا ہے کہ جو انسان کو گھروں میں بٹھاتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ جو انسان کو گھر سے باہر نکالتا ہے۔ یقین ہوتا ہے، جب تک انسان کے اندر یقین پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یقین مانیے کہ بعض جگہوں پہ ایک یقین نے پوری تاریخ بدل دی، یہاں تک بات آ گئی، اور مثال کو اگر ہم نہ دیں تو شاید بات بھی کلیئر نہیں ہوگی اور حق بھی ادا نہیں ہوگا۔ جس وقت انقلاب ایران میں شاہ نے گھر سے نکلنے کو منع کیا تھا اور امام خمینی نے گھر کے اندر بیٹھنے کو منع کیا تھا، اس وقت آپ یقین کی شکل دیکھیے کہاں تھی۔ اس امت کو اپنے لیڈر پہ یقین تھا، اس امت کو اپنے لیڈر پہ یقین تھا، لہٰذا مرد تو مرد، عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ اس ایک یقین نے حکومت ایران کی تاریخ کو بدل دیا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ بات بہت پرانی نہیں ہے، بدل دیا کہ نہیں بدل دیا؟ ایک یقین نے۔ اگر یہی لوگ شک پہ ہوتے کہ امام خمینی جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں، کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی، جان رہے گی کہ نہیں رہے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بزدل ہو کے گھر میں بیٹھ جاتے، کیا ہوتا؟
اگر ایک نائب امام اگر لیڈر کی شکل میں ہو، اس کی بات پہ یقین کر کے انسان قدم بڑھا دے تو اتنی بڑی کامیابی مل جاتی ہے۔ امام کی بات پہ اگر کوئی یقین کر کے قدم نکال دے تو کتنی بڑی کامیابی ملے گی۔ کامیابیوں کا راستہ ہے یہ۔ خوف کو دل سے نکالے انسان، ڈر کو دل سے نکالے، کامیابی کی طرف آگے بڑھے، کامیابی کو حاصل کرے۔ یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے، یہ نہیں بولو، وہ نہیں بولو، یہاں خود غرضوں کا کام ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو شک ہے، اس شک کی بنیاد، خوف پیدا ہی ہوتا ہے، دنیا والوں کا خوف پیدا ہی ہوتا ہے شک کی بنیاد پہ۔ اور ہم سب کو اپنے اپنے نفس کا حساب کرنا چاہیے، دوسروں سے پہلے اپنے نفس کا حساب کریں۔ ہم سب کو اپنے اپنے نفس کا حساب کرنا چاہیے، کتنا ہم خوف میں جا رہے ہیں اور کتنا ہم یقین سے دور، کتنا ہم شک میں۔ اب دیکھیے میدان جنگ میں، چونکہ بہرحال وہ مثال بہت واضح ہے، میدان جنگ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو ادھر سے بہت یقین سے لڑتے تھے، یہ وہ ہے کہ جو کافر، مولا نے کافر کے بارے میں بتایا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو اسلام کی طرف سے بڑے یقین سے لڑتے تھے، یہ صاحبان ایمان ہے۔ صاحبان ایمان کی بھی ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے تھے کہ جو ادھر سے جاتے تو تھے لیکن لڑتے نہیں تھے، بھاگ کے واپس آتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو شک والے۔ مشکوک جو ہوتا ہے، جو شک والا ہوتا ہے، وہ میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے، یقین والا میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتا ہے، ایمان والا میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتا ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے میدان ہے، آج بھی ہمارے سامنے، آج بھی ہمارا ایمان اور کفر کا امتحان ہے، آج بھی ہمارا ایمان اور شک کا امتحان ہے، آج بھی ہمارے سامنے میدان۔ آج ہمارے سامنے اکنامکل میدان ہے، پولیٹیکل میدان ہے، آج ہمارے سامنے میڈیا کا میدان ہے، آج ہمارے سامنے ایجوکیشن کا میدان ہے۔ ہم کو ان میدانوں میں جو کر سکتا ہے اپنی توانائی، اپنے امکانات کے اعتبار سے اس کو اپنے ایمان و یقین کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر نہیں بڑھ رہا اس کا مطلب مشکوک ہے، شک کے عالم میں۔ اور پھر یہ انہی میں سے میدان چھوڑ کے، ٹھیک ہے ان کا درجہ الگ تھا، ہم نہیں کہتے کہ انہی جیسا ایک دم، لیکن بہرحال بھاگنے والوں میں سے تو ہے نا، میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے تو ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ لہذا کٹ حجتی، شک، دو چیز ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، کٹ حجتی اور خوف، دو چیز ہم نے آپ کے سامنے پیش کی جو شک کے پلر، شک کے ستون ہیں، شک کے شعبے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ شک سے بچیں، کیوں؟ اس لیے کہ شک بعض اوقات نماز بھی باطل کر دیتا ہے، چھوٹی سی نماز بھی شک کی بنیاد پہ باطل ہو جاتی ہے۔ پورے اسلام اور ساری عالم اسلام کی بات اور گفتگو اور مسلمانوں کا اس عزت کے ساتھ رہنا جس کو اسلام چاہتا ہے تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور یقین مانیے کہ تقوی پروردگار میں شک کی گنجائش نہیں۔ ابھی آپ نے مولا کا قول وہ سماعت فرمایا، ہم نے پیش کیا تھا کہ کیا متقی صاحب کمال ہوتا ہے، اور خوف کمال نہیں ہے، خوف نقص ہے۔ ڈرپوک انسان کو کیا کہا جائے گا؟ بافضیلت کہا جائے گا۔ ڈرپوک بافضیلت نہیں ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے۔ لہذا ہم کو شک کی دنیا سے نکل کے یقین اور ایمان کی دنیا میں آگے بڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ
والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الہیہ محمد وعجل فرجہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ عزیزان محترم، اس دوسرے خطبے میں بھی حسب دستور سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو ایک بار پھر تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سے سب سے پہلی مناسبت 20 شوال، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن ہارون ملعون جو کہ مسجد النبی آیا، ظاہراً تو لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ہارون زیارت قبر رسول کے لیے آیا، لیکن زیارت قبر رسول اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ آل رسول پہ ظلم اس کا مقصد تھا۔ عجیب بات ہے کہ آل رسول پہ ظلم کرنے والے قبر رسول میں پناہ لیتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ خود رسول ان سے کتنا ناراض ہے۔ زیارت کے غرض سے ظاہراً آیا، اور آنے کے بعد اس نے امام کو، امام موسی کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر کے مدینے سے بغداد کی طرف بھیجا۔ یہ 20 شوال وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام کو ہارون نے مدینے سے گرفتار کر کے، اریسٹ کر کے بغداد کی طرف بھیجا، اور اس کے بعد امام موسی کاظم علیہ السلام کی زندگی میں جو قید و بند کا سلسلہ ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بارہا آپ نے مجالس میں اور دوسری جگہوں پہ یہ ذکر سنا ہوگا کہ کتنی سختیوں کے ساتھ آپ کو قید میں رکھا گیا، حتیٰ کہ قید و بند میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور سارے واقعات کی جو قید کی زندگی میں گزرے۔ دوسری مناسبت جو اس ہفتے کی ہے 25 شوال، اور دوسری بھی روایتیں ہیں اور دوسری بھی تاریخیں ہیں، 15 رجب اور دوسری بھی کئی تاریخیں ہیں۔ بہرحال بعض تاریخوں کے حساب سے 25 شوال وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ امام کو زہریلے انگور کے ذریعے سے دھوکے سے شہید کیا گیا، یعنی زہر سے شہید کیا گیا۔ وہ زہر انگوروں کے ذریعے سے دیا گیا تھا کہ دھوکے سے آپ کو شہید کیا گیا۔ پوری داستان ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے یقیناً سنی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر ان مناسبتوں میں آپ سنیں گے، اور آپ کے ذہنوں میں محفوظ بھی ہونی چاہیے۔ آپ کی مدت امامت تقریباً 34 سال ہے۔ یہ وہ امام ہیں کہ چونکہ ابھی بنی عباس کی حکومت جسے کہا جائے کہ بن رہی ہے، بنی عباس نے حکومت کی طرف جو اقدام کیا ہے، لہٰذا بھی اتنا مضبوط نہیں ہو پائی حکومت، اس لیے امام کی طرف ظلم کا وہ رخ نہیں ہے کہ جو عام طور سے اس کے پہلے یا بعد رہا ہے، لیکن یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو پھر اتنے شباب پہ، اتنی شدت پہ گیا ہے کہ پھر امام کو پردہ غیب میں جانا پڑا۔ اس کا مطلب بالکل ہی نہیں کہ ظلم کہیں سے کم تھا، نہیں، کم نہیں تھا، لیکن وہ قید و بند، وہ مشکلات کی جو پیدا کر سکتے تھے یا وہ لوگ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے، جس کے نتیجے میں امام کو یہ موقع ملا کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی کو شروع کیا، اور اس کے بعد ہزاروں لوگوں نے آپ سے وہ علم کا فیض حاصل کیا۔
آج عالم اسلام کے جو 4 مشہور امام ہیں کہ آپ سب ان کے نام جانتے ہوں گے، امام حنبل، امام شافعی وغیرہ وغیرہ، یہ چاروں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ یہ چاروں امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ اس وقت جب امام کا علم اور فیضان علم عام تھا، دنیا آتی تھی امام سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے سے جو سلسلہ علم اور سلسلہ تعلم چلا ہے اس کو امام صادق نے مضبوط کیا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے میتھ، سائنس اور دوسرے علوم کا بھی لوگوں کے سامنے دوسرے علوم کو پیش کرنا شروع کیا۔ چنانچہ آپ نے وہ سیریل بھی دیکھا ہوگا کہ جو ایران نے بنایا ہے اور جناب جابر پہ، کہ جنہوں نے ایک اچھا ایک دانشمندانہ رول ادا کیا ہے ان علوم کو پھیلانے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام ان علوم کا مخالف نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ان علوم کو دیتا ہے۔ مولا کائنات رسول خدا کے زمانے سے آپ دیکھیے کہ آپ کے اقوال کو اٹھا کے چاہتے تھے دینا، مشکلات یہ تھی کہ ابھی لوگ حرام و حلال نہیں دینے دے رہے تھے، ابھی لوگ شراب کی حرمت اور حجاب کی وجوب کو نہیں بتانے کو اجازت دے رہے تھے۔ جیسے ہی مولا کو ذرا سا موقع ملا تو مولا نے یہ سب بیان کیا۔ کاش پہلے ہی یہ موقع مل گیا ہوتا اور آج دنیا کتنی آگے ہوتی، کاش پہلے ہی یہ موقع مل گیا ہوتا اور آج دنیا کتنی آگے ہوتی۔ اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت 148 ہجری کی، یعنی اس وقت سائنس وجود میں آئی تو آج یہاں پہ اگر یہی سائنس 1 ہجری میں وجود پہ آتی تو آج 150 سال آگے ہوتی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ وہ سائنس کی جو 6 امام کے زمانے میں وجود میں آئی، 6 اماموں کے زیر سرپرستی رہی، تو یہاں وہ سائنس جو پہلے امام کے زمانے میں وجود میں آتی وہ 12 اماموں کی سرپرستی میں رہتی تو کہاں ہوتی، ہے کہ نہیں؟ ہمارے ائمہ دنیا کو ہر طرح کی ترقی، ہر طرح کے کمالات دینا چاہتے تھے، دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نہیں لے پاتے، یہ ہماری مشکلات ہے کہ جو ہم بہانے بناتے۔ بات آئیے تو ایک ذکر، مثلا ابھی چھوٹی سی باتوں پہ ہم جھگڑ رہے ہیں، پردہ کیسے ہو، نجس کیسے کھانے سے بچیں، یہ وہ حالات ہیں، یہ آپ ان حالات کو نہیں جانتے، آپ کو نہیں معلوم ہے فیس۔ ابھی ہم نے نیوز میں پڑھا لندن میں جو گیمز چل رہے ہیں اس میں ایران کا ایک ایتھلیٹ مہرداد کرمزادہ، اس کو بھی میڈل ملا۔ کہا تھا کہ میڈل وہاں کی جو شہزادی ہیں وہ دیں گی، انہوں نے بلایا، یہ گیا اسٹیج پہ میڈل لینے گیا، میڈل دینے کے بعد انہوں نے ہاتھ ملانا چاہا، اس نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا کہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم لوگ ذرا سا اسٹیج پہ پہنچ جائیں اور کسی شخصیت کے سامنے ہو جائیں تو مرعوب ہو جاتے ہیں اور اس کے رعب میں دب کے اپنے دین کو بھول جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر بعد میں ارے نہیں آپ نہیں جانتے تھے وہ کیسے حالات تھے، آپ کو کیا معلوم، آپ جائیں تو سمجھ میں آئے نا۔ اگر ایک آدمی ایسا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم اس میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ حجاب کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، حرام چیزوں سے بچ سکتے ہیں کہ نہیں بچ سکتے، مکس گیدرنگ سے بچ سکتے ہیں کہ نہیں بچ سکتے۔ جھگڑا ان چیزوں سے کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کو وہ مل جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بنیادی چیزیں ہیں، بیسک چیزیں، ہم کو ان کو چھوڑ کے اور آگے بڑھنا پڑے گا۔ لہذا امام کی جو خدمات ہیں وہ خدمات آپ کی 65 سال کی عمر میں وہ نمایاں خدمات ہیں کہ بے انتہا آپ کے اقوال موجود ہیں، بے انتہا حدیثیں موجود ہیں، بہت ساری آپ کی ایکٹیویٹیز موجود ہیں، بے انتہا شاگرد آپ کے موجود ہیں، آپ کے تربیت یافتہ لوگ اتنے موجود ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں تبدیلی پیدا کر دی۔ اور واقعی دیکھیے آپ، تاریخ بدل گئی وہاں سے، تاریخ میں تبدیلی۔ امام صادق علیہ السلام کی تاریخ و ہسٹری کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پڑھنا ہماری ضرورت ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان میدانوں میں آگے بڑھیں تو ہم کو اپنے ائمہ کی سیرت چاہیے۔ تاریخ میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ تاریخ میں واقعات ہیں، اور ہم واقعات تک محدود ہوں گے تو جیسے دوسرے لوگ بہکے ہیں ویسے ہم بھی بہک سکتے ہیں۔ ہم کو واقعات کو چھوڑ کے نہیں، چھوڑ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پڑھنا ہی نہیں، پڑھنا ہے، بغیر واقعات کے پڑھے ہوئے، بغیر تاریخ کے پڑھے ہوئے ہم سیرت تک نہیں پہنچ سکتے۔
لیکن وہاں پہ ٹھہرنا نہیں ہے اور آگے بڑھ کے ہم کو سیرت کے دامن لینا ہے، کو پکڑنا ہے، تاکہ ہم کو صحیح جگہ اور صحیح راستہ ملے۔ تیسری مناسبت، محبان اہل بیت کا قتل عام جو پوری دنیا میں تقریباً فیشن بن چکا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی شخصیت کہ جو کراچی میں اسلامک ریسرچ سینٹر کے ہیڈ تھے، نہیں معلوم آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ نہیں ہے، پاکستان میں جو سپاہی صاحبہ محبان اہل بیت کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ یوں ہی نہیں مار رہے ہیں کسی مزدور کسی کو، نہیں، وہ شیعوں کی جو بڑی شخصیتیں ہیں ان کو مار رہے ہیں۔ وہ لوگ کی جو خدمت کر رہے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، کہ جو کہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کہ جن کا نام مختار اعظمی، اسلامک ریسرچ سینٹر کے ہیڈ تھے، ان کو ان کے بیٹے کو مار دیا، ان کا پوتا ابھی بھی ایڈمٹ ہے، نہیں معلوم بچتا بھی کہ نہیں بچتا۔ یہ ہماری شخصیتیں، یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ہر جگہ ہیں، ہر جگہ ہم قتل عام ہو رہا ہے اور یہ قتل میں مارے جا رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ عام مسلمان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ دوسری نیوز اور دوسری خبر یہ ملی کہ لاہور میں تمام مسلمانوں نے یعنی سنی شیعہ نے مل کے اس قتل عام کے خلاف مظاہرہ کیا۔ لاہور میں تمام سنی شیعہ نے مل کے اس قتل عام کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک عام سنی بھی جانتا ہے کہ وہابی ایک الگ چیز ہے کہ جو اسلام کے لیے دشمنی کا کام انجام دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہابی جو بعنوان سنی ہمارے بیچ آ رہے ہیں، باوجود اتنی ساری کوششوں کے سنی شیعہ کے درمیان کوئی تفرقہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہے۔ آج دنیا کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ شیعوں کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں جس بنیاد پر ان کو قتل کیا جائے، بلکہ شیعت تو پرامن مذہب ہے، یہ امن پیش کرتا ہے، لوگوں کو امن کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگلی مناسبت کی جس کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، غیر جانبدار تحریک، کہ جس کو انگلش میں نان الائن موومنٹ نیم، کہ جس کی ابھی کانفرنس ہوئی۔ الحمدللہ کافی کامیاب کانفرنس رہی، اور ہم نے آپ کے سامنے اشارہ بھی کیا تھا کہ بعض ملکوں نے اس کی مخالفت کی، لہٰذا اس بنیاد پہ آج دنیا کا یہ فیصلہ ہے کہ کانفرنس صرف کانفرنس نہیں تھی بلکہ سفارتی جنگ تھی، کہ جس جنگ کو ایران نے جیت لیا ہے اور امریکہ ہار گیا۔ اس کانفرنس کے بارے میں نہیں معلوم، لوگ کہیں نا کہ اس کا یہاں پہ کیا وہ ہے، اس کانفرنس کے بارے میں خود مقام معظم رہبری کی تو وہاں اسپیچ تھی، وہ تھی، اس کے ساتھ ساتھ آیت اللہ نوری ہمدانی کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، آیت اللہ صافی گل پیگانی کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، آیت اللہ محمد رضا مہدوی کنی کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ 4 آیات اعظام نے اپنے پیغامات اس کانفرنس کے بارے میں بھیجے۔ دنیا کی تاریخ میں بہت اہم تحریک ہے، یہ بہت اہم موومنٹ ہے، اور اس کا رول بہت اہم ہونا چاہیے، کہ جو کہ نہیں۔ ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ اس کی بنیاد کیا تھی۔ اس کی بنیاد کسی مذہب اور ملک کے بیس پہ نہیں، بلکہ دنیا میں ایک عام طریقے سے ایک غیر جانبدارانہ کوشش کرنا۔ اگرچہ اقوام متحدہ بھی اسی لیے، لیکن اگر آپ دنیا کے حالات کو پہ نظر ڈالیں تو آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے انسکسیس، سب سے فیلئر جو کمیٹی ہے وہ اقوام متحدہ، اس لیے کہ اس کا کام ہی یہی تھا کہ دنیا کو پرامن رکھیں، دنیا کے ضروریات کو پورا کریں، حقوق انسانی کو دلائیں، یہی سب چیزیں، اور کس لیے؟ دنیا کو سلامتی کی طرف لے کے جائیں۔ اور آج ہر روز دنیا میں قتل عام بڑھ رہا ہے، بھوک بڑھ رہی ہے، بھوکمری بڑھ رہی ہے، غربت، خود بعض رپورٹ کے اعتبار سے خود امریکہ میں 17 ملین لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آسانی سے کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں ہو پاتی۔ اس امریکہ کی بات ہے کہ جہاں کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے مارکیٹ کے لیول کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ اپنے کھانے پینے کے سامان کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں، وہاں کی بات ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ دنیا اس بھوک مری کی طرف جا رہی ہے،
جس کو ابتدائی حقوق نہیں مل رہے ہیں، جہاں پہ انسان کو جسم کی سلامتی نہیں مل رہی ہے، عفت و عزت کی سلامتی نہیں مل رہی ہے، صحیح سے لباس نہیں مل رہا ہے، صحیح سے امن نہیں مل رہا ہے، وہاں پہ اگر یہ اقوام متحدہ کہے کہ ہم کامیاب ہیں تو کیسی کامیابی؟ اس کا نام کامیابی ہے؟ اگر واقعی ہاں آپ کا مقصد ظلم ہے تو یقیناً کامیاب ہیں آپ، لیکن امن مقصد ہے تو کامیاب نہیں۔ الحمدللہ اس کانفرنس میں نیم NAM نان الائن موومنٹ، اس نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں دنیا کو پرامن بنائیں گے۔ خدا کرے کہ ان کی یہ کوشش کامیاب ہو، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اسلام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ آپ اسلام کے نام کی اگر غور کریں تو اسلام کا نام ہی یہی ہے۔ اسلام کیا دعوت دیتا ہے؟ سلامتی۔ اسلام آیا ہی اسی لیے ہے کہ پوری دنیا کو سلامتی میں لے کے جائے، یہ مقاصد اسلامی میں سے۔ اور جان محترم، اس موقع پہ ہم ایک جملے سے اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ اگر آپ کو واقعی دنیا کی سلامتی چاہیے تو اس کے لیے ایک نظام و سسٹم چاہیے، اور انسانیت کی سلامتی کے لیے جتنا اچھا سسٹم اسلام و مسلمانوں کے پاس ہے وہ کہیں نہیں۔ ایک مرتبہ اس کو عملی کر کے تو دیکھیں، بلکہ اب تو ضرورت بھی نہیں ہے عملی کرنے کی۔ الحمدللہ ایک ملک نے اپنے ملک میں حقیقی اسلام کو رائج کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی ترقی دیکھیں، اس کی سلامتی دیکھیں، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ جہاں پوری دنیا سے ہر آدمی اس بات کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ اختلاف پھیلائے جائیں، وہاں پہ مثلا ٹیررزم کی پرورش کی جائے، وہاں پہ بے حجابی پھیلائی جائے، وہاں پہ بے دینی پھیلائی جائے، ملینوں بجے وہاں کے لیے پاس ہو رہے ہیں ان ساری چیزوں کی، اس کے باوجود اگر اس عالم میں ترقی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ نظام اسلامی کی کامیابی ہے، اسلامک سسٹم کی کامیابی ہے۔ اگر ہم دنیا کی سلامتی چاہتے ہیں تو ہم کو ایک مرتبہ دامن اسلام میں پناہ لینی پڑے گی۔ آئیے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بارے اللہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھ، بارے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بارے اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بارے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بارے اللہ جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بارے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بارے اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بارے اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بارے اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بارے اللہ ہم کو علم و معرفت کی توفیق عنایت فرما، بارے اللہ ہم کو حقیقی دین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، بارے اللہ باران رحمت سے ہم کو فیضیاب فرما، بارے اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بارے اللہ رہبر مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بارے اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔